بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو یقیناً آپ کا بھی دل تڑپا دے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے فتح کیے گئے علاقوں کا بھیس بدل کر دورہ کر رہے تھے۔ سلطان ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک سلطان کو ایک گھر سے ایک بچے کی رونے کی اور چلانے کی اونچی آواز آئی۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ سلطان کو مجبوراً داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ آخر یہ 10 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر سلطان نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رو رہی ہے۔ سلطان نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ حافظ قرآن بنے اور بڑا ہو کر ایک عالم دین بنے، لیکن یہ روزانہ مدرسے میں دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ اپنے مدرسے کے کپڑے اور شکل گندی کر لیتا ہے۔ پھر سلطان نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا کہ ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر سلطان چل دیے اور اس علاقے کے باقی قبیلوں کا دورہ کرنے لگے۔ پھر رات سلطان کو اسی قبیلے میں پڑ گئی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ بازاروں کا حال احوال معلوم کرنے نکل گئے۔ چلتے چلتے پھل اور سبزی کے ٹھیلوں پر پہنچ گئے جہاں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ پھر اچانک سلطان کی نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ وہ بچہ اسی بازار میں پھر رہا ہے، اور جو تاجر اپنے ٹھیلوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں سبزی اور پھل وغیرہ ڈالتے ہیں تو ان سے کوئی سبزی یا پھل زمین پر گر جاتی تو وہ بچہ اسے اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہے تھے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سلطان اس بچے کا چھپ کر پیچھا کرنے لگے۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، دھول اور کپڑے بہت زیادہ گندے اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک آدمی غصے سے اپنے ٹھیلے سے اٹھا۔ اس کے ٹھیلے کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان یعنی بوری بچھا کر لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کی بوری کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی دھکا دے دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان بہت غصے میں آ گئے، لیکن اس وقت انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا اور وہ بازار کا حال احوال جان رہے تھے، اس لیے انہوں نے درگزر کیا۔ معصوم بچہ آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی اور پھل کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کے ٹھیلے کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی بوری بچھا کر دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنے مدرسے کا ٹھیلا اٹھایا اور مدرسے کی جانب چل دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے۔ سوچا کہ اس کپڑے بیچنے والے تاجر سے سارے حال معلوم کرتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچہ کہیں آگے نہ نکل جائے، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ مدرسے گیا تو تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھیس بدلا ہوا تھا، آپ نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے کہ بھائی یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے مدرسہ ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد دوسرے طالب علموں میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے استاد کے گھر کا پتہ لیا کہ یہ استاد صاحب کس قبیلے میں، کس گلی میں، کہاں رہتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی معمول کے مطابق اپنے باقی قبیلوں کا حال احوال اور بازار کی جانکاری کے لیے نکل گئے، لیکن آپ کے ذہن میں اس بچے اور اس کی ماں کے خیالات آتے رہے۔ آپ کی سوچ کبھی کہیں جاتی تو کبھی کہیں جاتی۔ کبھی سوچتے یہ بچہ پھل سبزی کیوں بیچتا ہے اور پھر پیسے ایک کپڑے والے تاجر کو کیوں دیتا ہے،
معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کی بے چینی اور تجسس بڑھنے لگا اور سوچنے لگے کہ حسب معمول مدرسے سے گھر آ کر ماں سے مار کھائی ہوگی۔ ساری رات سلطان پریشان رہے، حتیٰ کہ سر چکراتا رہا۔ اگلے دن سلطان نے صبح فجر کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کے گھر پہنچ گئے اور استاد صاحب سے درخواست کی کہ آپ اس بازار میں فلاں جگہ پر ہر حال میں پہنچ جانا۔ سورج نکلا اور بچے کا مدرسے جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا اسی پھل اور سبزی کے بازار میں اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا مدرسے کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً سلطان کے ساتھ منہ میں ہی کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ اس جگہ بازار میں لڑکے کے استاد بھی آ چکے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی، بچے کی ماں اور اس کا استاد تینوں نے اس پھل اور سبزی کی بازار کی مختلف 3 جگہوں پر پوزیشن سنبھال لی اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے باتیں سننے پڑی اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زار و قطار رو رہی تھی، اور پھر سلطان نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں سلطان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتی روتی گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے مدرسے چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے کپڑے والے تاجر کو پیسے دیے اور آج اس کو تاجر نے ایک زنانہ سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ بچے نے اس سوٹ کو لے کر اپنے مدرسے کی تھیلی میں رکھا اور مدرسے چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور مدرسے کا تھیلا اپنی جگہ پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لیں۔ استاد کرسی سے اٹھا اور بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ یہ منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کسی بھی میدان میں ہارے نہیں، جس نے دنیا بھر کی جنگیں لڑی اور ایک عظیم فاتح رہے، کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، لیکن آج زندگی میں پہلی بار ایک یتیم بچے کو دیکھ کر اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکے۔ سلطان نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا یہ جو تھیلی میں سوٹ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ یہ سننا تھا کہ استاد اور سلطان زارو قطار رونے لگے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مزید پوچھا کہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ اس بچے کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا کہ نہیں نہیں قاری صاحب، اس سوٹ کو میں ایسے ہی جا کر اپنی ماں کو نہیں دوں گا، بلکہ چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے لگا کر اس کو پیار کیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا۔ ماں نے سارا واقعہ سنایا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا ماں آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا، آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے تھیلے سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دیکھ کر ماں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے رہے۔ پھر سلطان نے اس یتیم بچے کی کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی اس طرح نہ روئے، نہ کبھی اس طرح آپ کو بے چینی ہوئی۔ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ واقعہ انتہائی افسردہ اور ایمان افروز ہے، جس نے اس کرۂ ارض کے عظیم فاتح سلطان کو بھی رلا دیا۔ خدا را اپنے ارد گرد غریب، یتیموں اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں۔ کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ آپ کو اتنا نواز دے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو غریبوں کا سہارا بنے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ بھی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔